الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. بیان میں خاص آتے ہیں، حدیث ہیں اور بزرگان دین کے ارشادات منقول ہیں. حضرت کی بھی ایک بیان تھی بہت بوسیدہ، نہیں بھائی اس کو جان سے زیادہ حدیث رکھتے تھے، میں بیان نہیں کہا، وہ چھپ بھی گئی ہے. تو بیاس کی بڑی اہمیت ہے. تبھی میں نے اپنی بیاس کھولا، یہ حدیث سامنے آئی، میں نے کہا اسی کو سنا دوں. حدیث وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان من کانتا فیہ کتب اللہ شاکرا ومن نظر فی دینہ الی من هو فوقہ فاقتدی بہ ونظر فی دنیاہ الی من هو دونہ وحمد اللہ علی ما فضل اللہ علیہ کتب اللہ شاکرا وصابرا ومن نظر فی دینہ الی من هو دونہ ونظر فی دنیاہ الی من هو فوقہ واسف علی ما فاتہ منہ لم یکتب اللہ شاکرا ولا صابرا. خاص ابھی سے کہا تو نہیں، سب ایک ایک حدیث اصلاح کا باب ہے ہمارا. اس سے بڑھ کے کیا ہے بھائی، کسی کا قول ہوتا ہے ایک ہی قول ہوتا ہے، کتنا سراہتے ہیں لوگ. یہ تو ہر حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ ارشاد ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آدمی کوئی بات نہیں کرتا مگر اس بات کا نگراں موجود ہے، اور وہ ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بیان فرماتے تھے وہی سے تھی. جو حضور بیان فرماتے تھے اس کو کہا جاتا ہے حدیث. یہ آیت غیر مطلوع ہے، اور جو ہوتا ہے وہ مطلوع کہلاتی ہے. مطلب یہ حدیث بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی وحی سے حضور بولتے تھے. ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، جو کچھ حضور بولتے وہی. اس بنا پر اس کا وہی بہت بڑا درجہ ہے، حدیث کا بھی بہت بڑا درجہ ہے. ایک حدیث سناتا ہوں. ان عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خصلتان من کانتا فیہ کتب اللہ لہ شاکرا. خصلتان من کانتا فیہ کتب اللہ شاکرا من نظر فی دینہ الی من هو فوقہ فاقتدی بہ ونظر فی دنیاہ الی من هو دونہ فحمد اللہ علی فضلہ علی من فضلہ اللہ علیہ کتب اللہ شاکرا وصابرا ومن نظر فی دینہ الی من هو دونہ ونظر فی دنیاہ الی من هو فوقہ واسف علی ما فاتہ منہ لم یکتب اللہ شاکرا ولا صابرا. طویل حدیث. اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے. ترجمہ سنیے. حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دو خصلتیں جس شخص میں ہوں اللہ تعالیٰ اسے شاکر ثابت لکھ دیتا ہے. دو خصلت. جو شخص اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اور پھر اس کی اقتدا کرتا ہے
وہ دیندار آدمی ہے بھائی، کیا کیا عمل کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ عمل کرنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں جس شخص میں ہو اللہ، جو شخص اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اور پھر اس کی اقتدا کرتا ہے، اور دنیا کے معاملے میں وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اس پر فضیلت ادا کی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے شکر گزار صبر کرنے والا لکھ دیتا ہے۔ کہتے ہیں فیصلہ، کہتے ہیں وہ یاد ہے، یہ چیزیں تو ایسی ہیں یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضور نے کس کو مالدار کہا، کس کو غریب کہا، یہ سارا معلوم ہونا چاہیے۔ اور جو شخص اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے، اور جو چیز اسے نہیں ملی اس پر افسوس کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے شاکر و صابر نہیں لکھتا۔ ہے تو مسلمان ہے، لیکن یہ جو اس کو ایک لقب ہے صابر، وہ نہیں ملے گا۔ نفس ایمان میں شریک ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ صابر و شاکر کا جو مقام ہے وہ اسی وقت ملے گا جبکہ وہ صبر و شکر کرے گا۔ اور جو چیز اسے نہیں ملی اس پر افسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شاکر و صابر نہیں لکھتا۔ روایت کیا کو ترمذی نے، ابو سعید نے، اس کے بعد دوسری حدیث ذکر کیا ہم نے، حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہت مشہور حدیث ہے، اسی لیے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اسے سننے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر ہلکے ہیں، اسے کہنے میں دشواری نہیں ہوتی۔ ثقیلتان فی المیزان، زبان پر تو ہلکے ہیں مگر میزان میں بھاری ہیں۔ وہ کون کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کم سے کم مسلمان کو 100 مرتبہ تو پڑھ ہی رہ جائے گا۔ حضرت نے فرمایا، پڑھایا ہم لوگوں کو، ثقیلتان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو زبان زد ہونا چاہیے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آسان ہے، کتنے اشعار زبان زد ہوتے ہیں، لڑکے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اپنے لڑکے بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ انشاءاللہ ذکر عام ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، ترجمہ ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، جو زبان پر ہلکے ہیں اور قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں بوجھل اور باوزن ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ابھی حدیث ہے، یاد رکھنے کی حدیث ہے کہ نہیں؟ کیسے نہیں لوگ بہت کمی ہے مطلب ان چیزوں میں، تو ہم لوگوں کو پیش رہنا چاہیے۔ وہ کلمات مبارکہ یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث کو لا کر حضرت امام بخاری نے ترازو کا اس بات کیا، ترازو ہے، بس چلی ہو
اس حدیث کو لا کر حضرت امام بخاری نے ترازو کا اس بات کیا اور آخر میں اس حدیث کو اس لیے بیان کیا کہ مومن کے معاملات جو دنیا سے متعلق ہیں وہ سب وزن اعمال پر ختم ہو گئے. وزن اعمال جیسے یہاں بہت چیز ہوتی ہے اس کا خاتمہ ہے، اسی طریقے سے وہاں بھی ایسے ہی ہوگا. فرماتے ہیں بیان کہ مومن کے معاملات جو دنیا سے متعلق تھے وہ سب وزن اعمال پر ختم ہو گئے، اور اس کے بعد یا دوزخ میں چند روز کے لیے جانا ہے یا بحث میں ہمیشہ کے لیے جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کلمات کے قدر کرنے کی توفیق دے اور عمل کی طرف. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہی ہے حدیث کے الفاظ سن لیجیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن. عمدہ کلمات بھی کتنے اچھے استعمال فرمائے. مرصح قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. یہ حضور کے مرصح بات ہے کہ نہیں؟ کسی شعر سے کم ہے اشعار سے. حضور اشعار تو نہیں دیے گئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نثر بھی ہے وہ نظم سے بڑھ کر کے ہے. ابھی سبحان اللہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تمام اس پر مجمع ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے بخاری ختم بخاری پر اس پر یہی کلمات ہوتے ہیں. بہت بڑا وہاں مالیگاہ میں ہوتا تھا. بہت عام عورتیں جمع ہوتی. میں نے عورتوں سے کہا کہ اتنا تو یاد کر کے جاؤ. کہا آئی ہو اتنا جھنڈ کے جھنڈ. کوئی مشکل نہیں. کلمتان کہتے ہیں حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. یہ حضور نے خود کہہ دیا کہ خفیف ہے، ہلکے ہیں. ہم لوگ ہلکا نہیں سمجھتے، ہم تو بہت بھاری. یہ مشکل ہے بہت یاد کرنا. یہ یاد کرنا بہت. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں، جو زبان پر ہلکے ہیں اور قیامت دن اعمال کے ترازو میں بوجھل ہوں گے، وزنی ہوں گے. اور زبان پر وزن ہے. وہ کلمات مبارکہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کا نبی بہت پیارے ہے. ہم لوگوں کی زبان زد ہونا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ یعنی کہ 100 مرتبہ وظیفے کی 10 پڑھ لیے بس کافی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. بہت سی چیزیں زبان زد ہو جاتی ہیں، عام طور سے رائی ہوتی ہیں. کاش کہ یہ چیزیں ہماری زبانوں پر ہیں تو بہت اجر و ثواب بھی ملے اور واقعی حضور سے محبت کی دلیل بھی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس حدیث کو لا کر حضرت امام بخاری نے ترازو کا اثبات کیا. ترازو تو اب حدیث کے اعتبار سے وہ حدیث تو ختم ہو گئی ہے، لیکن امام بخاری لائے کیوں؟ ان کو ثابت کرنا ہے دوسرا مسئلہ. کہتے ہیں اس حدیث کو لا کر حضرت امام بخاری نے ترازو کا اثبات کیا. ترازو کا لفظ آ گیا، معلوم ہے کہ وہاں ترازو بھی ہوگا. اور آخر میں اس حدیث کو اسے بیان کیا ہے کہ مومن کے معاملات جو دنیا سے متعلق تھے وہ سب وزن اعمال پر ختم ہو گئے،
اور اس کے بعد یا تو دوزخ میں چند روز کے لیے جانا ہوگا. مسلمانوں کا مسئلہ ہے نا، تو چند روز تجربہ ہمیشہ بھی نہیں کہا گناہوں کی سزا. اس کے بعد یا دوزخ میں چند روز کے لیے جانا ہے. مجھے بہت پسند آیا، مجھے پہلے نہیں خیال کیا تھا. چند روز کے لیے مومن کی کتنی خطائیں ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا. ابد الآباد جہنم کافروں کے لیے. اللہ محفوظ رکھے. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول عمل واعوذ بک، اس کے مقابلے میں یہ بھی ہے واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول عمل. ہم پناہ مانگتے ہیں جہنم سے، واعوذ بک من النار وما قرب، اور اس عمل سے جو جہنم کے قریب کر دے. جنت معلوم ہوا کہ جنت کا سوال کرنا بھی سنت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے. یہ کوئی کہے کہ ہم کو جنت کی ضرورت نہیں، وہ بے ادب ہے. ایک آدمی گیا حضرت تھانی کا، تو اسے مانگا 10 روپیہ، کہا کہ 10 روپیہ دے دیا حضرت نے. بہت حضرت ماشاء اللہ سے بیان کرتے تھے. اس کو 10 روپیہ دے دیا. اس کے بعد کہنے لگا کہ مجھ کو جنت کی بھی پرواہ نہیں ہے اور اس کی پرواہ نہیں. کہا ڈانٹ کے کہا وہاں تھا نہیں، ایک بات ہے، ڈانٹ کے کہا لے 10 روپئے دے، ہمارا لے لیا. اور کہا نالائق، تم کو جنت کی پرواہ نہیں ہے، 10 روپئے کی پرواہ ہے. بھگا دیا اس کو. حضرت بڑے انداز سے اس کو بیان کرتے تھے. تھانوی نالائق، کہا آپ کو جنت کی پرواہ نہیں ہے اور یہ نہیں، کہا تم کو 10 روپئے کی پرواہ مانگ لیا، 10 روپیہ مانگا تم نے اور جنت کی پرواہ نہیں، نالائق. ڈانٹ کے بھگا دیا. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کو بہت ہی پسند ہے. اللہ اس پسندیدہ کلمہ کو زبان زد رکھنے کی، کرنے کی ہم کو توفیق دے. حضور معلوم کتنی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ درمیان میں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ. لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا عبد المجید آبادی کے بارے میں آیا ہے کہ بڑے بڑے مجمع میں جاتے تھے. سیاست سے ہمارا تھا، سب دوسرے لوگ بھی رہتے تھے، لیکن برابر ان کلمات کو پڑھتے رہتے تھے. سبحان اللہ، الحمدللہ کہتے ہیں، تاکہ اللہ کا ذکر اس مجلس میں بھی ہوتا رہے. سمجھیے، سیاسی مجلس میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا رہے. میں نے دیکھا ان کی خصوصیات تھی کہ بار بار ان کلمات کو سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ کو پڑھتے تھے، تاکہ اس میٹنگ میں یا اس میں اللہ کا نام آتا رہے. سبحان اللہ. 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں، جو زبان پر ہلکے ہیں اور قیامت دن اللہ کے ترازو میں بوجھل اور باوزن ہوں گے. وہ کلمات مبارکہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یاد ہونا چاہیے، نہیں ہر مرد عورت کو یاد ہونا چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے گی. ہم لوگوں کو تو یاد ہے، لیکن یاد کرانے میں ابھی پیچھے ہیں ہم لوگ. اپنی بیوی کو یاد کراؤ، بچیوں کو یاد کراؤ. سب آدمی کئی اب ایسا ہے کہ جو ہوتا ہے سرکاری اسکولوں میں، اس کے لیے مشق کراتے ہیں، شروع میں کچھ دکھاتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی تیار نہیں. اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، دین کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ذوق یہ پیدا فرما دیں کہ قرآن حدیث سے ہم کو لگا ہو، اللہ کا کلام. بہرحال وہ کلمات مبارکہ یہ کتنا عمدہ ملزام. پھر سن لیجیے، اللہ تبارک 2 کلمے ایسے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں، جو زبان پر ہلکے ہیں اور قیامت دن اعمال کے ترازو میں بوجھل اور باوزن ہوں گے. وہ کلمات مبارکہ یہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں مالیگاؤں گیا تھا
تو اسی کی باتیں ہوتی ہیں وہاں. اس پر بہت عورتیں تھیں، ہزار عورتیں تمام جمع تھیں، کئی شہروں کی جمع تھیں. آپ بھی رہے ہوں گے شہر. میں نے یہی کہا عورتوں سے کہ تم کو کچھ سمجھ میں آئے گا نہیں. یہ بحث جو ہو رہی ہے سبحان اللہ کیا ہے کیا ہے، لیکن اتنا بس سمجھ لو کہ اس کلمے کو پڑھنے کا بہت ثواب ہے. یاد کر لو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتی چلی جاؤ. عورتوں سے کہا، ہزاروں عورتیں تھیں. میں نے کہا تم کو ہم کیا سمجھائیں، سبحان اللہ بحمدہ کیا ربط ہے، کیا جوڑ ہے، کیوں یہ فرمایا، تم کیا سمجھو گی. لیکن کم سے کم اتنا یہ سمجھ لو کہ یہ پڑھنا چاہیے، نفع کی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے مجھے. اور وظائف ہیں جو بزرگوں کے، یہ ضرور سبحان اللہ، کیونکہ یہ حضور کا وظیفہ دیا ہوا. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کا فائدہ وہاں معلوم ہوگا بچہ، وہاں معلوم ہوگا کہ اس پڑھنے کے کیا فائدہ ہوا. یہ یقین کے ساتھ پڑھنے کے بہت فائدہ ہوگا. اس حدیث کو لا کر امام بخاری نے ترازو کا اس بات کیا کہ ترازو وہاں بھی ہے بحث ہے وہ بخاری وغیرہ میں کہ وہاں بھی ترازو ہے. اب کیسا ترازو ہے، ایسا ہے کہ ویسا ہے، یہ کچھ نہیں ہے. اس حدیث کو لا کر حضرت امام بخاری نے ترازو کا اس بات کیا اور آخر میں اس حدیث کو بیان کیا کہ مومن کے معاملات جو دنیا سے متعلق تھے وہ سب وزن اعمال پر ختم ہو گئے. وزن اعمال یہ تو کیفیت کی چیز ہے، لیکن اللہ کے یہاں وزن بتا رہے. یہاں تو وزن اس کا ہے، اس کا ہے، اس کا ہے، یہ ہوا کا تھوڑی، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ ان اعمال میں وزن پیدا فرمائے گا اور تولے جائیں گے. اللہ مومن کے معاملات جو دنیا سے متعلق تھے وہ سب وزن اعمال پر ختم ہو گئے. کیا حال ہوگا مجھے جب امتحان کے نتیجہ وغیرہ سنانا ہوتا ہے تو مدرسوں میں، مطلب سرکاری اسکول میں پڑھا ہوں تو وہاں بھی سب جمع کر دیتے اور نتیجہ سناتے تھے. ہر آدمی منتظر دیکھو کیا آتا ہے کیا نہ دے، بےتاب. تو وہاں کے معاملے میں کتنی بےتابی ہوگی، لاکھوں کروڑوں کیا کتنے سب اپنے نتیجے کو سننے کے لیے بےتاب ہوں گے. تھوڑی سی ہم نے دیکھا ہے وہاں سنانے کے لیے نتیجہ رات کو 2 بجے، رات کو 1 بجے تو نتیجہ سننے سب ہم لوگ جاتے تھے. سرکاری اسکول کا بات کر رہا ہوں، بڑے اہتمام سے سناتے تھے نتیجہ. ہم لوگ بہت متاثر ہوتے تھے، فلاں کو یہ نتیجہ ملا، فلاں کو یہ ملا. وہاں کی جب اللہ سنائے گا نتیجہ، کس قدر اشتیاق ہوگا سننے کا اور کس قدر بےتابی ہوگی سننے کے لیے. کیا آتا ہے نتیجہ سب کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے نتیجہ سے. اس حدیث کو لا کر حضرت امام بخاری نے ترازو کا اس بات کیا ہے. کہتے ہیں کہ اس لیے یہ ترازو ہے تاکہ ایک غیر محسوس چیز کو ثابت کرنے کے لیے محسوس چیز کو لائے ہیں تاکہ وہ سمجھ میں آنے لگے. یہ کندھے پر لکھتا ہے فرشتے ہیں، یہی ہے. اللہ محتاج نہیں اس کندھے کا اور لکھنے کا، لیکن عام طور سے جو بات لکھنے جو محفوظ کرنی ہوتی ہے آدمی اس کو لکھ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا جیسے تم لکھ لیتے ہو ہم بھی لکھتے چلے جا رہے ہیں سب تمہارا، تاکہ سمجھ میں آ جائے تم کو. لکھا ہے شاہ عبد العزیز صاحب نے بڑے اچھے انداز سے لکھا ہے، مجھے پورا الفاظ یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن بس یہی ہے. مجھے بہت اس کلمے کا یہ سب چیزیں ترازو و وزن اور یہ سب اس لیے تاکہ تم کو سمجھائیں. ایک معنوی چیز کو محسوس طور پر سمجھانے کے لیے الفاظ لایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترازو کا لفظ آیا، جھکنے کا آیا، بڑھنے کا فرماتے ہیں. اس حدیث کو لا کر حضرت امام بخاری نے کتنی محنت کیا ہے. ایک ایک حدیث کے لیے سینکڑوں میل سفر کیا ہے کہ نہیں؟ طویل سفر کیا ہے
اور وہاں جا کے فوراً نہیں لکھا وضو کیا یا غسل کیا نماز پڑھا تب اس حدیث کو لکھا ہے. یہ وہ حدیثیں ہیں جس کو سننے کے بھی لوگ روادار نہیں ہیں, سننے کے بھی روادار نہیں, ایک حدیث کو سننے کے لیے. حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب آتے تھے, وہاں شاہ رسول اللہ صاحب گیا, وہاں محمد صاحب کیسے گزار دیا, جانے لگے. کہا کہ حضرت اب آؤں گا آپ کی بات, آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. میں اب تک سمجھتا ہوں یا اللہ کتنی عظمت تم کے دل میں, ایک حدیث سناؤں گا, یہ نہیں کہ آپ کو اچھا تحفہ لاؤں گا کھانے پینے کا, آپ کے لیے مسلح لے آؤں گا, چادر لے آؤں گا, یہ سب نہیں. اب آؤں گا محمد صاحب کہا کہ اب آؤں گا تو آپ کو ایک حدیث سنا. محمد رحمان صاحب سے کہا محمد رحمان صاحب نے, مجھے اس وقت سے بڑی قدر ہو گئی. مولانا کی بھی اس جملے کی قدر ہے کہ آپ کو ایک حدیث سناؤں گا, یہ نہیں کہ خوب عمدہ چادر لاؤں گا آپ کے لیے, فلاں جگہ سے لنگی لے آؤں گا, یہ سب کچھ نہیں. کیا لاؤں گا؟ حدیث سناؤں گا. اب حدیث سنانے کے کتراتے ہیں لوگ, بھاگتے ہیں. پہلے حضرت ہمارے محمد سے کہتے تھے, پہلے وعد بیان نہیں کرتے, حدیث بیان ہوگی, حدیث کا لفظ لے آتے تھے وعد کے لیے. حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد. بہرحال اس حدیث کو لا کر حضرت امام بخاری نے ترازو کا اس بات کیا ہے کہ ترازو ہوگی وہاں پر, تاکہ تم کو سمجھ میں آوے کہ جیسے یہاں ترازو پر وزن کیا جاتا ہے تو وہاں بھی اعمال تمہارے وزن کیے جائیں گے. یہاں اعمال کے وزن کرنے کے کوئی ترازو نہیں ہے, اعمال, اور وہاں اعمال کو وزن کرنے کے لیے ترازو ہوں گے. نماز تم نے پڑھی, کتنی وزنی نماز پڑھی تم نے. اللہ تعالیٰ جتنا اخفا ہوگا, جتنا خلوص ہوگا, اتنی اس عمل کے اندر وزن ہوگا. ایک اللہ آدمی کرتا ہے, مانی کیا سکھا ہو جاتا ہے. اس حدیث کو لا کر سب ایمانیات میں سمجھا, صحیح سے ہزار ہونا چاہیے. ترازو ہے, وزن ہے, پیشی ہے, پیشی ہے کہ نہیں, ڈرتا ہوگا, اتنا ڈرتا ہے. سرکاری اسکول میں بہت ایسا ہوتا تھا, میں کھڑا کر دیا, ٹیکا لگے گا, اٹھا 6 چکا اس کا, ہر آدمی ڈرتا تھا, یا اللہ کب باری آ جائے گی ہماری, کب ہوگی, ڈرتے رہتے تھے ہم لوگ. آ کے آئی جاتی تھی. وہ وقت بڑا حیرانی کا ہوتا تھا. اب سینکڑوں لڑکے ہیں, سب کھڑے ہیں, اور لیے ہوئے ہیں نا, سب کو لگا تھا چلا جا رہا ہے, یا اللہ وہ ہمارے پاس بھی آئے, کیا ہوگا ہمارا, کیا ہوگا ہمارا, ہوتا کہ نہیں. تو وہاں بھی ایسی ہوگا. تم جاؤ دوزخ میں, فریق فی الجنت و فریق فی السعیر, فیصلہ ہوگا. حضرت مدین کہتے بادشاہ چھوڑ کر کے چلے گئے جنگل میں. لوگ گئے ڈھونڈتے, کہا حضرت کیوں یہاں آ گئے. کہا ایک بہت مشکل پڑ گئی, اس وجہ سے مجھے سمجھ میں نہیں آیا. کہا کہ کیا ہوا. کہا یہ کہ, کہا جو کہیے ہم کریں گے. کہا یہ کرو کہ ہم کو ثابت کر دو کہ ہم جنت میں جائیں گے. اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ آزاد چھوڑ دیا اپنی سلطنت کو کہ ہم اس کے لیے آئے ہیں کہ ہم جنتیوں میں ہمارا داخلہ ہو جائے. اب یہ سب چیزیں حالی ہیں, یہ سب یہ نہیں کہ سب اس کو کریں سب اچھا ہے, لیکن بہرحال فکر آخرت تو ہونی چاہیے. آخرت میں یہ تو اتفاق ہے. اب یہ نوعیت جو ہے اس میں تو فرق ہو سکتا ہے, کسی نے کیا نوعیت اختیار کیا, کسی نے کیا اختیار کیا. آخرت کہ مومن کے معاملات جو دنیا سے متعلق تھے وہ سب وزن اعمال پر ختم ہو گئے. اعمال, کیونکہ یہاں وزن کا آدمی دیکھے مشاہدہ کیے ہوئے ہے, تو سمجھانے کے لیے کہ جیسے یہاں تم دیکھتے ہو کہ وزن ٹھیک ہو گیا, مطمئن ہو جاتے ہو, اس طرح وہاں بھی تم کو اللہ دکھلائے گا کہ دیکھو یہ وزن تمہارے اعمال کا ہے, وزن ہی ہے, اس وجہ سے جنت میں ہلکے اور چل دوزخ میں جاؤ, تاکہ کچھ کہہ نہ سکے آدمی. وہاں بھی کہہ دے, باویلا کر دے, دیکھو سب ترازو رکھا ہوا ہے.
اس کا دیکھو بھاری ہوا تو جنت بھیج رہے ہیں، ہلکے ہو تو تم کو وہاں بھیج رہے ہیں، تو ہم پہ اعتراض نہیں کر سکتے، ترازو موجود ہے، دیکھ لو کیا ہے۔ اور اس کے بعد یا دوزخ میں چند روز کے لیے چند روز کہہ دیا جو مسلمانوں کے معاملے میں کہنا ہے، یا بحث میں دیکھیے کیا عمدہ تھا، دوزخ میں چند روز کے لیے، ترجمہ میں کتنی رعایت کیا ہے یہ، سبحان اللہ بحمدی کہتے وہ سب اودر اعمال، اور اس کے بعد یاد ہے دوزخ میں چند روز کے لیے جانا ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اور بحث میں ہمیشہ کے لیے جانا ہے، بحث میں جا کر کے یہ نہیں 4 مہینے کے بعد بھیج دے دوسرے جیل خانے میں، بحث میں جائے گا تو ہمیشہ کے لیے، یہ جنت دوزخ میں جائے گا تو چند دن کے لیے، چند منٹ کے لیے ہے نا۔ حضرت امام بخاری کا کمال ہے، حضرت امام بخاری کمال کہ آپ نے کتاب کو حدیث انما الاعمال بالنیات سے شروع کیا، انما الاعمال بالنیات، نیت درست کرو، پوری بخاری کو شروع کیا ہے، اتنا بڑا کام، لیکن انما اپنے نیت پر بھروسہ نہیں، اللہ ہم اس نیت سے اس کو جمع کر رہے ہیں کہ آپ کا دین ہے، آپ کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات شروع کیا ہے، اس لیے کہ ہر عمل کی مشروعیت نیت ہی سے ہوتی ہے، ہر عمل کی مشروعیت نیت سے ہوتی ہے، اور نیت ہی پر ثواب ملتا ہے، اور اس حدیث پر ختم کیا ہے، کیونکہ وزن اعمال کا انتہائی نتیجہ ہے، سمجھانے کے لیے یہ فرشتے لکھا شاہ صاحب نے کہ یہ جو فرشتے، ایک فرشتہ یہاں ہے اور یہاں ہے، یہ سب ہم کو سمجھانے کے لیے، تقریب فہم کے لیے ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز نگراں ہوتا ہے جو یہاں رہتا ہے وہاں رہتا ہے، تو یہ تصور کرو کہ ہمارے کندھے پر نگراں موجود ہے، لکھنے والا ہے۔ حضرت امام بخاری کا کمال ہے کہ آپ نے کتاب کو حدیث انما الاعمال بالنیات سے شروع کیا ہے، اس لیے ہر عمل کی مشروعیت نیت ہی سے ہونی چاہیے، نیت کر لو، اور نیت ہی پر ثواب ملتا ہے، نیت ہی پر ثواب، لیکن ہم لوگ اتنے غافل نیت نہیں، سوتے وقت نیت کرو، بولے شاہ عبدالعزیز نیت کرو، ہم سو رہے ہیں اپنے بدن کو راحت پہنچانے کے لیے، آنکھوں کو سکون دینے کے لیے، تاکہ اس سے پھر ہم کام لے سکیں، یہ نیت کرو، سو رہے ہیں تاکہ اس سے ہم کو دماغ کو ہمارے کیا راحت ملے گی، تاکہ ہم اس دماغ سے کام لے سکیں، آنکھوں کو راحت ملے گی تاکہ اس آنکھ سے ہم آگے دیکھ سکیں، پڑھ سکیں، لکھا کہیں ہے، بہت بہت تفصیل سے لکھا ہے عبدالعزیز۔ اس لیے ہر عمل کی مشروعیت نیت ہی سے ہوتی ہے، اور نیت ہی پر ثواب ملتا ہے، اور اس حدیث پر ختم کیا ہے کیونکہ وزن اعمال کا انتہائی نتیجہ، وزن اعمال، وہاں نیت یہاں وزن اعمال، یہاں دکھلا دیا کہ یہ نہیں کہ مفت نہیں، تمہارے اعمال کا جو نیت سے کرو گے اس کے وزن ہوگا، وہ وزن سے تم دیے جاؤ گے، کیا لے جاؤ وہاں چلے جاؤ۔ غرض حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب میں عجیب عجیب لطائف و ظرائف رکھے ہیں، اب کسی نے اور نے کہا یا شاید میں نہیں لکھا ہو، غلط، حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب میں عجیب و غریب لطائف و ظرائف رکھے ہیں جو غور کے بعد آپ کے کمال عقل اور کمال فہم اور دقت نظر اور باریکی استنباط پر دلالت کرتے ہیں۔ امام بخاری کی تعریف کریے کہ نہیں؟ اب ہم نے کیا، کسی نے کیا لکھا ہوا ہمارے کاپی پر، ہم نے کیا لکھا ہوگا، کسی نقل ہی کیا ہوگا، کتنا عمدہ لفظ ہے ملتا ہے۔ غرض حضرت امام بخاری بہت بڑے آدمی ہیں، امام بخاری معمولی آدمی تھوڑے نہ، بہت بڑے آدمی ہیں امام بخاری، عاشق رسول تھے، عاشق رسول۔ حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب میں عجیب عجیب لطائف اور ظرائف رکھے ہیں جو غور کے بعد آپ کے کمال عقل اور افور فہم اور دقت نظر اور باریکی استنباط پر دلالت کرتے ہیں۔ امام بخاری کی تعریف کر رہا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ حضرت امام بخاری کی یہ کتاب الجامع الصحیح بتلاتی ہے جو فن فقہ میں امام الفقہ اور فن حدیث میں امیر المومنین و سید المحدثین تھے، لیکن ہم نے امام بخاری کو مطلب بھی لکھ دیا ہے، کسی نے نقل ہی کیا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری
یہ جو جامع صحیح بتلاتی ہے کہ امام بخاری فن فقہ میں امام الفقہ تھے، مسائل میں استنباط کیا ہے، اور فن حدیث میں امیر المومنین وہ سید المحدثین تھے، روایت اور درایت ہر دو میں امام فن تھے امام بخاری. نہیں ان کا تعریف ہے کہ نہیں؟ الجامع الصحیح کو کتاب التوحید پر ختم کرنا بھی حضرت امام کی وجہ قطع نظر ہے. توحید کا بیان تو شروع میں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ختم کیا، دیکھ لیجیے گا توحید پر ختم کیا ہے. معلوم ہے کہ توحید اصل ہے، اول بھی اصل ہے اور آخر بھی اصل ہے. اول میں بھی توحید کی ضرورت اور آخر میں توحید کی ضرورت. اللہ تعالی یہ حدیث ہے کہ بات ہے. اب اس کے بعد مضامین تصوف ہے، یہ لکھے ہوئے. اس کی ایک بات ہے تصوف کی، نسبت ہائے صوفیہ غنیمت کبرا و رسوم عیشا ہے جی حضرت. صوفیہ کی نسبت کی بڑی وقت ہے. صوفیہ جو اللہ سے نسبت رکھتے ہیں بہت وقت ہے، لیکن رسوم کی وقت نہیں کہ اس طرح بیٹھتے تھے اٹھتے تھے، اس میں کچھ کمی کوئی حرج نہیں ہے. اصل چیز نسبت صوفیہ کی نسبت ہے اللہ سے، اس چیز کو حاصل کرنے کی فکر ہر ایک خانقاہ کو چاہیے، مشائخ کو چاہیے، ان کے مریدین کو چاہیے. نسبت ہے صوفیہ غنیمت کبرا. صوفیہ کرام کی نسبت بہت بڑی غنیمت چیز ہے، مگر اس کے رسوم کی کوئی وقت نہیں. اس طرح بیٹھو، اس طرح اٹھو، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. کر لو لیکن اصل چیز تو حاصل کرو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان اصول پر عمل کی توفیق. مرنا ہے، یہ سبھی کو مرنا ہے، کوئی ٹھیک نہیں کب کون چلا جائے، لیکن خود ادھر سے تیاری ہونی چاہیے. ہمارے بزرگان تیاری کرتے تھے کہ بھائی وہاں جانا ہے، تیاری ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو وہاں کی تیاری کی فکر عطا فرمائے. اللہ تعالی ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے. فتنے کا زمانہ ہے، اللہ تعالی فتنوں سے حفاظت فرمائے. ہمارے عقائد کی، ہمارے تمام اعمال کی، اخلاق کی اصلاح فرمائے. دعا کیجیے اللہ تعالی. ربنا آتنا فی الدنیا بالآخرۃ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تعالیٰ ان مضامین سے ہم کو اصل دینے کی بھی توفیق مرحمت فرما، اور ان مضامین پر عمل کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرما. ہمارے صوفیہ کرام نے، ہمارے بزرگان نے ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں جس سے آدمی کے دل میں جذبہ پیدا ہو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا، اور آخرت کے یقین کا جذبہ پیدا ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.